حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، لیکن حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کا ظہور کرتے ہوئے عزیز مصر کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جا کر یوں کہا اکرمی مسوا، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کو بجا لانا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے ہیں، قرآن مجید نے اس نقشے کو کھینچا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ اس علم سے مراد علم تعبیر ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ عطا فرمایا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اس کو تعبیر، خوابوں کی جو تعبیر ہے اس کا علم عطا فرمایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے، اسی کا امر اور اسی کا حکم غالب ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کا میرے عزیزوں جو تعلق تھا وہ غلاموں والا نہیں تھا، آقا والا نہیں تھا، مالک والا نہیں تھا، بلکہ اولاد والا تھا۔ عزت کو، احترام کو، تعظیم کو، عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے مرتبے کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ عزیز مصر جو ہے وہ معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن اپنی ریاست کا اور اپنی دولت کا مختار بنا رکھا تھا، حتیٰ کہ گھریلو زندگی کی تمام تر جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کی ہوئی تھیں۔ وہ ریاست کے بھی امین تھے، عزیز مصر کے بھی امین تھے، زلیخا کے بھی امین تھے، گھریلو زندگی کے جتنے بھی امور تھے ان تمام سے متعلق ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے امین ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن جب بڑے ہوئے حق تعالی شانہ نے جو حسن عطا فرمایا تھا اب اس کی جو جھلک ہے وہ مردوں کے سامنے بھی ظاہر ہو رہی ہے، وہ عورتوں کے سامنے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حسن کے دو حصے کیے، ایک حصہ حضرت یوسف اور ان کی والدوں کو عطا فرمایا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج تیسرے آسمان پر میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، جن کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے حسن عطا فرمایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر حسین بنایا تھا، جمیل بنایا تھا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ بھی آپ کے اوپر فریفتہ ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس نقشے کو اس انداز میں بیان کیا